صلوات پر محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج شوال کی 27 تاریخ ہے 1438 اور جولائی کی 22 تاریخ ہے 2017، اور آج ہم سورہ مبارکہ اعراف کی آیت نمبر 46 سے 49 تک کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے، 46 سے 49 تک۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد۔ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبینہما حجاب وعلی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماہم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون صدق اللہ العلی العظیم۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ اور ان دونوں کے درمیان ایک پردہ ہوگا، اور اعراف پر کچھ لوگ ہوں گے جو سب کو ان کی نشانیوں سے پہچان لیں گے، اور وہ جنت والوں سے پکار کر کہیں گے کہ تم پر سلام ہو۔ ابھی یہ لوگ جنت میں داخل نہ ہوئے ہوں گے جبکہ اس کے خواہش مند ہوں گے، اور جب ان کی نگاہیں پلٹ کر جہنم کی طرف جائیں گی تو وہ کہیں گے کہ پروردگار ہمیں ظالموں کے ساتھ قرار نہ دینا۔ اور اعراف والے کچھ لوگوں کو جنہیں وہ قیافے سے پہچانتے ہوں گے پکار کر کہیں گے کہ آج نہ تمہارا گروہ تمہارے کام آیا نہ تمہارا تکبر، اور کیا یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسم کھا کر کہتے تھے کہ اللہ کی رحمت ان کے شامل حال نہ ہوگی، جن سے اب یہ کہہ دیا گیا ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ اور تمہارے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم۔ یہ 4 آیتیں ہیں، اور ان آیتوں کی بڑی اہمیت ہے اس اعتبار سے کہ اس میں ایک لفظ آیا ہے اعراف، اور یہ سورہ اعراف اسی وجہ سے اس نام سے موسوم ہوا ہے۔ یہ لفظ صرف اسی جگہ آیا ہے، کسی اور جگہ قرآن میں نہیں آیا۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ، ان دونوں کے درمیان حجاب حائل ہوگا، ایک پردہ آ جائے گا۔ کن دونوں کے درمیان؟ کون ہوں گے وہ لوگ؟ تو اس سے پہلے کی جو آیتیں ہیں یہ بات اسی سے مربوط ہے۔ اس سے پہلے کہا جا رہا ہے کہ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ،
جنت والے پکار کر جہنم والوں سے کہیں گے کہ ہم نے تو اللہ کا وعدہ سچا پایا، تم نے بھی پایا کہ نہیں؟ یہ بات گزشتہ ہفتے اس پر گفتگو ہوئی تھی۔ تو دو اصحاب ہوں گے، اصحاب جنت، اصحاب نار۔ اصحاب یعنی والے، جنت والے، جہنم والے۔ تو جنت والے اور جہنم والے جو دو افراد ہوں گے، ان کے درمیان ایک پردہ حائل ہو جائے گا، بینہما حجاب۔ اب یہ جو جنت اور جہنم والے ہیں، اور جس پر گزشتہ ہفتے گفتگو ہوئی تھی، وہ دو آیتیں اس سے پہلے کی، آیت نمبر 44 اور 45، 44 اور 45 آیت نمبر آئے تھے۔ اس میں ان دونوں کی گفتگو بیان کی گئی ہے کہ دونوں آپس میں گفتگو کریں گے، بات کریں گے، اور ان دونوں کے درمیان ایک شخص ہوگا مؤذن، فأذن مؤذن بینہم، ایک مؤذن ہوگا جو اذان دے گا کہ ان لعنت اللہ علی الظالمین، کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو۔ ہماری گفتگو گزشتہ ہفتے یہیں پر تمام ہوئی تھی۔ ظاہر ہے کہ اس کی مزید تفصیلات ہیں، مزید تشریحات ہیں، لیکن ہم زیادہ تشریح اور تفصیل میں نہیں جائیں گے۔ اتنا ہی کافی تھا جتنا ہم عرض کر چکے تھے مؤذن کے تعلق سے۔ اور یہی ہم سمجھتے ہیں کہ کافی ہے۔ لیکن ایک سوال درمیان میں آیا تھا کہ فأذن مؤذن، مؤذن اذان دے گا، تو یہ ندا اور اذان میں کیا فرق ہے؟ کیونکہ ایک ہی آیت میں لفظ ندا بھی ہے اور مؤذن بھی۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ ہم انشاءاللہ اگلے ہفتے اس کا ذکر کریں گے۔ تو ندا بھی پکارنے کو کہتے ہیں، آواز دینا، اور اذان بھی تقریباً اسی مفہوم میں ہے۔ ایک مؤذن ندا دے گا، ایک مؤذن اذان دے گا، ایک مؤذن اعلان کرے گا، لیکن الفاظ دو ہیں، اور قرآن میں دو الفاظ یعنی سینونیمس قرآن میں ہے ہی نہیں۔ قریب المعنی الفاظ ضرور ہیں، یعنی ایسے الفاظ ضرور ہیں جن کے معنی اور میننگ ایک دوسرے سے قریب ہیں، لیکن ایگزیکٹلی سیم میننگ ہو دو الفاظ کے، ایسا نہیں ہے۔ تو اس کے بہت سے فرق ہو سکتے ہیں، لیکن جو ظاہری فرق ہے اس کا یہ ہے کہ ندا میں پکارنے والا پکارتا ہے، مگر کوئی ایک مخاطب ہوتا ہے جس کو پکارا جاتا ہے۔ اس لیے قرآن میں کتنی جگہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے، واحد کے صیغے میں بھی استعمال ہوا ہے، جمع کے صیغے میں بھی استعمال ہوا ہے، اور اس میں یہی بات بیان کی گئی ہے کہ ندا جو ہے وہ کسی کو پکارا جائے۔ ونادا ربہ، بہت سے انبیاء کے لیے ہے کہ انہوں نے اپنے رب کو پکارا۔ اللہ نے کہا وناداہما ربہما، اللہ نے ان دونوں کو پکارا۔ ہم اس سے پہلے اسی سورے میں پڑھ چکے ہیں، ان کے رب نے پکارا۔ یا اسی جگہ نادا، اسی آیت میں اصحاب الناری، نادا اصحاب الجنتی اصحاب الناری، جنت والوں نے پکارا کس کو؟ جہنم۔ تو پکارا، تو جس کو پکارا وہ بھی ہونا چاہیے جس کو پکارا جائے۔ اذان میں ایسا نہیں ہے۔ اذان میں یہ نہیں کہ کسی کو پکارا جا رہا ہے، اذان ایک اعلان ہے، جرنل ایک بات کی جا رہی ہے، اعلان ہے، کوئی سنے یا نہیں سنے لیکن ایک اعلان ہے، اناؤنسمنٹ ہے۔ تو اناؤنسمنٹ میں کوئی شخص، کوئی فرد اس کا خطاب نہیں ہو، وہ مخاطب نہیں ہوتا۔ ایک تو یہ فرق ہے۔ دوسرا یہ کہ ایک دلچسپ فرق یہ ظاہر ہوا ہے قرآن کو اگر آپ پڑھیں کہ نادا یعنی ندا کرنے والے جو ہے نا، وہ جمع کے صیغے میں بھی اللہ نے استعمال کیا ہے یہ لفظ، یعنی ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں ندا دینے والے۔ اسی جگہ نادا اصحاب الجنت اصحاب النار، تو اصحاب جنت بہت ہیں، بہت سے جنت والے ہیں، بہت سے جہنم والوں سے بات کر رہے ہیں، جبکہ مؤذن ہمیشہ ایک ہی ہے، اذان دینے والے زیادہ نہیں ہیں۔
مؤذن کا لفظ کہیں جمع کے صیغے میں قرآن میں استعمال نہیں ہوا. تو اذان دینے والا ایک ہی ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اعلان کرنے کے لیے ایک آدمی اعلان کے لیے کافی ہے، لیکن بات کرنا، گفتگو کرنا، پکارنا ہو سکتا ہے بہت سے لوگ پکاریں. فنادت الملائکہ، جناب مریم کے واقعے میں سورہ آل عمران میں ہے، آیت نمبر 39 میں، کہ ملائکہ نے انہیں پکارا. ملائکہ نے پکارا تو جمع کا صیغہ ہے، ایک ملک نے نہیں، ملائکہ نے پکارا. تو بہت سے ملائکہ مل کے پکار سکتے ہیں، لیکن اذان دینے والا فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ، اذان دینے والا ایک ہی ہے. اور اسی سے یہ بات واضح اور ظاہر ہوتی ہے کہ یہ بات کہ ایک وہ اذان دینے والا ہے، اسے اس کا تعین کرنا لازم اور ضروری آج ہمیں سمجھنے کے لیے کہ وہ کون ہو سکتا ہے جو کہ وہاں اس وقت وہ اذان دے گا. فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ. اور یہ بات ہم عرض کر چکے گزشتہ درس میں کہ ہمارے یہاں تفاسیر اہل بیت میں اس سلسلے میں کسی طرح کا شک نہیں ہے، اور جن حضرات نے اس کا انکار کیا ہے ان کے پاس بھی کوئی دلیل انکار مضبوط نہیں ہے، کیونکہ مؤذن وہاں پر جو اذان دے گا، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ شخص ہوگا، فرد ہوگا، انسان ہوگا. اور بات کی آیت ہے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، اس سے بھی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اعراف کے لیے جہاں ذکر کیا ہے تو رجالن کا ذکر ہے، کچھ مرد ہوں گے اعراف پر کھڑے ہوئے. ابھی اس پر ہم گفتگو کریں گے. اور یہ آیتیں تسلسل کے ساتھ ہیں، اور وہ کیفیت جو پیش کی جا رہی ہے، بیان کی جا رہی ہے. تو بیان کرنے والا، اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کیا؟ کہ لعنت ہے ان لوگوں پر جو ظالم ہیں، وہ ظالم جنہوں نے دنیا میں اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکا. وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور ہمیشہ انہوں نے چاہا کہ اس راستے کو ٹیڑھا کر کے اور کچ کر کے لوگوں کو دکھائیں اور بتائیں، یعنی لوگوں کو گمراہ کرتے رہے، اللہ کے راستے سے لوگوں کو ہٹاتے رہے. اگر اس تفصیل میں بھی جائیں تب بھی بہت سے دلائل، اس لیے کہ سبیل اللہ سے مراد بھی اہل بیت طاہرین علیہ السلام ہیں، اس کی بہت سی دلیلیں قرآن میں موجود ہیں. لیکن بہرکیف مؤذن حضرت علی ہی کیوں ہوں گے وہ ہم بیان کر چکے ہیں. اس لیے کہ مؤذن جو ہے، پہلی بات تو یہ کہ جو اعلان ہونے والا ہے وہ دیکھا جائے گا کہ اعلان کیا کیا جا رہا ہے. جیسا اعلان ہے اسی مناسبت سے اعلان کرنے والا ہونا چاہیے. لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر، ظالموں پر لعنت اللہ علی الظالمین، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو. یہ کون کہہ سکتا ہے قیامت کے دن کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو؟ اس پوری امت میں صرف وہ کہہ سکتا ہے جس نے زندگی میں کبھی کوئی ظلم نہ کیا، وہی یہ کہہ سکتا ہے. اب آپ کسی ایک انسان کو لے آئے جس نے کبھی ظلم نہ کیا ہو، پیغمبر اسلام ہے بے شک، تو یا تو رسول کائنات ہوں خود یہ اعلان کرنے والے، یا ان کے جیسا کوئی دوسرا ایسا ہو جس نے کبھی کوئی ظلم نہ کیا. اب ظلم سے کیا مراد ہے؟ تو قرآن نے کہا کہ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو بھی اللہ کی کوئی بھی حد پار کر جائے وہ ظالم ہے. چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی اللہ کی حد کو پار کرنا ہے، اللہ کی حدود سے تجاوز کرنا ہے. یہ تجاوز جو ہے اللہ کی حدود سے، یہ ظلم ہے. چھوٹا سا بھی، اول تو کوئی گناہ چھوٹا نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص کسی گناہ کو چھوٹا سمجھتے وہ بڑا ہو جاتا ہے گناہ، لیکن واقعاً اگر کوئی گناہ جس پر نص سے صریح نہیں ہے کہ یہ بڑا گناہ ہے، اگر ایسا گناہ بھی کوئی انسان کرتا ہے وہ گناہ بھی ظلم ہے. ہر گناہ ظلم ہے. تو یہ اعلان صرف وہ کر سکتا ہے کہ جس سے کبھی اس دنیا میں کوئی ظلم یعنی کوئی گناہ سرزد نہ ہوا. اب یہ ایسا کون ہے؟ لعنت اللہ علی الظالمین کا اعلان وہی کر سکتا ہے، ورنہ اگر کبھی اس سے ظلم سرزد ہوا ہوگا تو یہ لعنت پلٹ کے اسی پہ چلی جائے گی. یہی وجہ ہے کہ یہی امیر المومنین جنہوں نے اپنے لیے دلیل دی کہ میں ہوں وہ مؤذن، اور اس کی دلیل یہ دی اس لیے کہ میں اس دنیا میں بھی اسی تعلق سے میں نے ہی اعلان کیا تھا براءت کا، جا کر جب سورہ براءت نازل ہوا ہے، اور وہ پوری تفصیل آپ کے سامنے. اس وقت اس کا موقع اور محل نہیں ہے کہ ہم اس کو بیان کریں. اشارہ صرف کر دینا ہے
کہ جب سورہ براءت نازل ہوا تو پیغمبر اسلام نے وہ سورہ کسی کو دیا کہ جاؤ تم اس کو پہنچا دو، اور اس کے بعد پھر جبرائیل نازل ہوئے اور فرمایا کہ لا یبلغ الا انت ورجل منک، یا تو آپ اس کو پہنچائیں گے یا آپ جیسا آپ میں سے کوئی ایک فرد اس کو پہنچائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں اعلان ہو رہا ہے براءۃ من اللہ ورسولہ الی الناس یوم الحج الاکبر ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، اللہ اور رسول مشرکین سے براءت کا اظہار کرتے ہیں۔ تو دے تو دیا اس لیے کہ بھئی کسی کو ایسا نہ ہو کہ کوئی یہ شکایت کرتا رہ جائے کہ ہر موقع علی کو دے دیتے ہیں، جنگ کا موقع ہے تو چلیں ٹھیک ہے وہ شجاع ہیں، بہادر ہیں، طاقتور ہیں، ان کو دے دیا علم تو کوئی بات نہیں، یہاں تو موقع ہم کو دے دیتے، یہ تو صرف جا کے ایک سورہ کی تبلیغ کرنے کا معاملہ تھا، یہ ہم کو دے دیتے، یہ ہم کر دیتے۔ رسول اللہ نے کہا چلو ٹھیک ہے یہ موقع لے لو، لیکن اللہ نے کہا نہیں، یہ کام کوئی اور نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسئلہ اظہار براءت کا ہے مشرکین سے، اور مشرکین سے براءت کا اظہار وہی کر سکتا ہے جس نے خود کبھی شرک نہ کیا ہو۔ نہ صرف یہ کہ خود اس نے کبھی شرک نہ کیا ہو، اس کے آباء و اجداد نے بھی کبھی شرک نہ کیا ہو۔ یہ ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر جاتے ہی وہ اعلان کر دیں اور جا کر کے اے مشرکو سنو، اللہ اور رسول تم مشرکوں سے بری ہے، تم سے اظہار براءت اللہ کرتا ہے، تم پہ جو ہے تبرہ کرتا ہے اللہ اور رسول، اور وہ جا کے جیسے اعلان کرے گا کوئی مشرک کھڑا ہو کے کہے گا اچھا ہم سے کہہ رہے ہو ہم مشرک ہیں، تو تمہارے باپ کون تھے؟ تمہارے دادا کون تھے؟ تو خدا نے کہا کسی ایسے کو بھیجو کہ جس کو پلٹ کر مشرک نہ خود اسے کہہ سکیں، نہ اس کے باپ کو کہہ سکیں، نہ اس کے دادا کو کہہ سکیں۔ یعنی وہ کر سکتا ہے اعلان براءت مشرکین جس نے زندگی میں نہ خود کبھی شرک کیا ہو، نہ اس کے آباء و اجداد نے کیا ہو۔ یہی قانون اپلائی ہوگا یہاں پر بھی، قیامت میں بھی اذان لعنت وہ دے گا۔ اچھا یہاں بھی اتفاق سے اذان ہے، سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں اذان جو ہے قرآن میں ان دو جگہوں پر استعمال ہوا ہے، ایک اور جگہ سورہ یوسف میں استعمال ہوا ہے، اذان و کسی اور مفہوم میں ہے، صرف اعلان کے مفہوم میں ہے۔ یہاں پر جو ہے یا تو لعنت کے لیے اذان ہے یا تبرہ کے لیے اذان ہے۔ تو اذان لعنت اور اذان تبرہ دونوں دینے والا کون ہے؟ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ ان کے علاوہ اور کسی کو حاصل نہیں ہے۔ بہت سی اور دلیلیں ہم سب کو ترک کر رہے ہیں تاکہ ہم اگلی آیات پر گفتگو کر سکیں، لیکن اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ الذین، وہ ظالم جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، سبیل اللہ، وَيَبْغُونَهَا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ، اور آخرت پر بھی ان کو یقین نہیں ہے۔ تو قیامت کے دن بھی امیر المؤمنین اسی انداز سے ان ظالم پر لعنت، اور لعنت کا مفہوم ہم بتا چکے ہیں، یعنی کیا؟ یعنی اللہ کی رحمت دور ہے ان لوگوں سے۔ اس کے بعد کی آیت ہے وَبَيْنَهُمَا، یہ جو اصحاب جنت و اصحاب نار کی بات ہو رہی ہے، اس کیفیت کو پیش کیا جا رہا ہے کہ وہ بات کریں گے، وہ ان سے پوچھیں گے اور وہ ان کو جواب دیں گے۔ وَبَيْنَهُمَا حجاب، یہ سب کچھ ایسی کیفیت میں ہوگا جبکہ ان دونوں کے درمیان میں ایک حجاب حائل ہوگا۔ اب حجاب حائل ہوگا پھر بھی بات کر رہے ہیں؟ ہاں کر سکتے ہیں۔ پردے کے پیچھے سے بات ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ ہوتی ہے۔ بات آواز کی ہو رہی ہے۔ وَنَادَا، یہی وجہ ہے ندا دیے جا رہی ہے۔ یہ ندا خود اس بات کی دلیل ہے کہ ایک ہے گفتگو کرنا اور ایک ہے ندا دینا، پکار کے کہنا۔ تو یہ پکار کے کہیں گے، اس کا مطلب ہے کہ پکار کے کہا جا رہا ہے تاکہ آواز وہاں پہنچ جائے۔ ان کے درمیان میں حجاب ہوگا۔ یہ جو حجاب ہوگا، یہ جو پردہ ہوگا، کس ٹائپ کا پردہ ہوگا؟ اب اس کی کیفیت قرآن نے بظاہر بیان نہیں کی ہے، لیکن اشارے ملتے ہیں۔ وَعَلَى الْأَعْرَافِ، اور اعراف پر کچھ لوگ ہوں گے۔ حجاب کا ذکر کرتے ہی اعراف کی بات آ گئی۔ اعراف کیا ہے؟ اعراف عرف کی جمع ہے۔ عرف یعنی بلندی، بلند جگہ، ایک مقام کے جو بلند ہو، اونچا ہو، اسے عرف کہتے ہیں۔ اعراف یعنی بلند جگہ ہوں گی، وہاں پر ایک جگہ ہوگی جو بلند ہوگی۔ اس
بلند مقام پر کچھ لوگ کھڑے ہوں گے، رجالن، کچھ رجال ہوں گے، مرد ہوں گے، رجل کی جمع ہے رجال، مرد ہوں گے. تو اس سے بھی یہ اشارہ ملا کہ کچھ لوگوں نے جو کہا کہ وہ مؤذن ہو سکتا ہے کوئی جن ہو سکتا ہے کوئی ملک ہو، یہاں صرف انسانوں کی بات ہو رہی ہے. جن اور ملک کا مسئلہ ہی نہیں ہے وہاں. جن اور ملک کو کیوں اللہ محشور کرے گا وہاں پر؟ اور پھر جب بات انسانوں کی ہو رہی ہے تو مناسب یہی ہے کہ انسانوں میں کوئی ایسا شخص ہو جو کھڑے ہو کے اعلان کرے. نماز آپ پڑھ رہے ہیں، اذان آ کے فرشتے دے رہے ہیں، یہ کیسے ہوگا؟ تو جو قوم ہے جس نوع اور جنس کے لوگ ہیں اسی میں سے کوئی ہو کہ جو اذان دے. اسی طرح اعراف رجالن کے لفظ سے بات بالکل واضح ہو گئی. تو الاعراف رجالن یہ کون لوگ ہوں گے؟ جو اعراف پر ہوں گے. یعرفون کلن بسیماہم، ہر ایک کو اس کے چہرے سے، اس کی علامتوں سے، اس کے قیافے سے پہچان لیں گے. ونادوا اصحاب الجنت ان سلام علیکم، اور وہ پکاریں گے اصحاب جنت کو کہ تم پر ہمارا سلام ہو. لم يدخلوها وهم يطمعون، وہ داخل ابھی نہیں ہوئے ہوں گے جنت میں، اور یہ بات ہو رہی ہوگی ابھی جنت میں نہیں گئے ہوں گے. یہ جنت کے باہر ایک جگہ ہے اعراف. وهم يطمعون، مگر ان کی خواہش ہوگی کہ ہم جنت میں چلے جائیں. وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ، اب دیکھیں پورا سینیریو پیش کیا جا رہا ہے. اور جب ان کی نظر جائے گی جہنم والوں کی طرف تو ان کی طرف دیکھ کر کہیں گے پروردگار تو ہمیں جہنم والوں کے ساتھ نہ رکھ. اس پہ تھوڑا سا توجہ کیجیے گا، آپ کی نظریں اگر قرآن پر ہوں گی تو پھر بات سمجھ میں آئے گی جو ہم کہنا چاہ رہے ہیں. یہاں کافی اختلاف مفسرین، مختلف نظریات لوگوں نے پیش کیے. اعراف کے تعلق سے آیات کا جو سیکوینس ہے، اگر آپ ٹرانسلیشن بھی دیکھیں خود عربی میں، تو بظاہر بڑا ایمبیگوس ہے، کلیئر نہیں ہے. وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، یعنی ایک طرف تو ان لوگوں کی جو اعراف میں ہیں ان کی اتنی تعریف کی جا رہی ہے کہ وہ لوگ اتنے بلند ہوں گے، اتنی بلند مقام پہ کھڑے ہوں گے، اور ان کی سب سے بڑی صفت یہ ہوگی کہ وہ لوگوں کو چہرہ دیکھ کے پہچان لیں گے کہ یہ جنت والا ہے جہنم والا ہے. اس کا مطلب معمولی لوگ نہیں ہوں گے. عام انسان نہیں پہچان سکتا کسی کو. آپ پہچان کے دیکھ لیں گے کسی کو کہ یہ جنتی ہے جہنمی ہے، آپ کے اندر نہیں ہے پہچان. کوئی بھی بڑے سے بڑا عالم آ جائے، بڑے سے بڑا کوئی بھی فرد شخص آ جائے، کوئی رہبر ہو، کوئی لیڈر ہو، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں لوگوں کو پہچان لوں گا چہرے سے کہ یہ جنتی ہے یا جہنمی ہے. مگر یہ جو لوگ رجالون یعرفون بسیماہم، یہ وہ لوگ ہوں گے جو لوگوں کو چہرہ دیکھ کے پہچان لیں گے. دوسری طرف یہ ہے کہ وہ جنت والوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ تم پر ہمارا سلام ہو. وہ یطمعون، خواہش رکھیں گے جنت میں جانے کی. ایک طرف تو یہ ہے کہ یہ خود اتنی بڑی شخصیت ہوں گے کہ وہ لوگوں کو دیکھیں گے اور پہچان لیں گے، اور پہچان کے ان کو جنت، ان کو جہنم، بلکہ بھیجیں گے جنت میں اور ان کو جنت اور ان کو جہنم میں بھیجیں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے. دوسری طرف یہ ہے کہ وہ خواہش رکھیں گے جنت میں جانے کی. اب خواہش کیوں رکھیں گے؟ وہ تو خود جنت میں لوگوں کو لے جا رہے ہیں تو خود کیا خواہش کریں گے؟ لیکن ہے خواہش. اب دیکھیں آپ، تو بظاہر ذرا سا کنفلکٹنگ ہے، لیکن توجہ کریں گے تو مسئلہ حل ہوگا. وَإِذَا صُرِفَتْ، اس کے بعد جب وہ جہنم کی طرف دیکھیں گے تو کہیں گے پروردگار ہم کو ان ظالموں کے ساتھ مت رکھنا. تو ایک طرف تو اتنا سٹیٹس بلند ان کا بیان کیا جا رہا ہے، دوسری طرف یہ کہا یا اللہ وہ جہنم والوں کے ساتھ ہم کو مت رکھنا. اس کے بعد کی آیت ہے وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَ بِسِيمَاهُمْ. اس کے بعد پھر لوگ دیکھیں گے جہنم والوں کو، تو اعراف والے کچھ لوگوں کو ان کے چہروں سے پہچان لیں گے. سب کو پہچانیں گے؟ پہلے تو کہا سبھی کو پہچانیں گے. کلن بسیماہم، کلن
یعرفون کلن، یہ وہ لوگ ہوں گے جو سب کو چہرے سے پہچان. یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ ونادى اصحاب الاعراف رجالا یعرفونہم، کچھ لوگوں کو جنہیں یہ چہرے سے پہچان لیں گے. تو یہ کچھ لوگ کیسے ہو گئے؟ وہ سب کیسے تھے؟ تو یہ جو کچھ ہیں یہ اصل میں کچھ لیڈرز ہوں گے جہنم کے، ان کو بھی یہی لوگ رجالن، مطلب یہ لوگ پہچان لیں گے. کچھ لوگوں کو وہ بھی رجال ہوں گے، یہ بھی رجال ہوں گے. جو پہچاننے والے ہیں وہ بھی رجال ہیں، جنہیں پہچانا جا رہا ہے وہ بھی رجال ہیں، یعنی کہ وہ بھی انسان ہے، یہ بھی انسان ہے، یعنی جنات اور کسی اور کا کوئی اور اسپیشیز نہیں ہے. سب کو چہرے سے پہچانیں گے اور ان سے کہیں گے ہاں بھائی تم تو بڑے گروہ والے تھے، بڑی جمعیت والے تھے، بڑے لشکر لاؤ لشکر والے تھے، بڑی شان و شوکت تھی تمہاری، بڑے مغرور تھے، کہاں ہے تمہارا سارا وہ گروہ، کہاں ہے تمہارا وہ لشکر، کہاں ہے تمہاری وہ حکومت، وہ شان و شوکت، اور کہاں وہ تمہارا غرور؟ تمہارے تو کچھ بھی کام نہیں آیا. اس کے بعد پھر کہیں گے کیا یہی وہ لوگ ہیں؟ اہؤلاء الذین اقسمتم، کیا یہ؟ اب دیکھیں اس آیت کو 49 کو دیکھ لیجیے آپ. اگر اس میں بیچ میں پرنتھیسیز میں آپ بات نہ کریں تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. تو ضروری ہے کہ اس کی شرح کرنے کے لیے پرنتھیسیز میں کچھ آئے. اہؤلاء، اب وہ پھر یہ کہیں گے، بات کنٹینیو ہو رہی ہے کہ کیا تم اقسمتم، کیا یہ وہی لوگ ہیں؟ اہؤلاء الذین اقسمتم، کہ تم بڑی قسم کھاتے تھے اس وقت کہ لا ینالہم اللہ برحمہ، اللہ کی رحمت ان کو نہیں ملنے والی ہے. ان کے بارے میں تم کہتے تھے ادخلوا الجنت، اب داخل ہو جاؤ جنت میں، تمہارے نہ کوئی خوف ہے نہ تمہارے لیے کوئی حزن ہے. یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ یعنی بات جن سے کی جا رہی ہے ان سے بات کرتے کرتے انہی سے لگ رہا ہے ایسا کہ انہی سے کہا جا رہا ہے. تسلسل تو وہی ہے نا گفتگو کا. تم ان کے بارے میں یہ کہتے تھے چلو جنت میں، تو اب بات ہو رہی ہے کافروں سے، بات ہو رہی ہے جہنم والوں سے، بات ان سے ہو رہی ہے تمہیں تو کچھ بھی کام نہیں آیا، تو کیا انہی سے کہا جائے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں ہر جگہ تشریح کی ضرورت ہے، اور یہ تشریح ہمیں روایات سے ملے گی. تو ہم ایک دو روایتیں سے آپ کے سامنے پڑھتے ہیں. اصحاب اعراف کون ہیں؟ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ یہ اعراف والے کون ہیں. تو اعراف والوں کے تعلق سے دو طرح کی روایتیں ہم کو ملتی ہیں. ایک روایت میں یہ ہے، بلکہ یہ روایتیں بہت ہیں، ان کی تعداد کثیر ہے، کہ اعراف، صاحبان اعراف جو ہیں وہ انبیاء اور اولیاء اور خاص طور پر ائمہ طاہرین اصحاب الاعراف، یعنی وہی مؤذن جو وہاں پر اذان دے رہے ہیں وہی یہاں پر صاحب اعراف ہیں، امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اور دیگر ائمہ. یہ اصحاب اعراف ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو لوگوں کو ان کے چہروں سے پہچان لیں گے کہ یہ ہمارا دوست ہے، یہ ہمارا دشمن ہے. اس طرح کی تقریباً 5 روایتیں اہل سنت کی کتابوں میں ہیں اور تقریباً 25 روایتیں شیعہ کتابوں میں، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اصحاب اعراف اہل بیت طاہرین علیہم السلام ائمہ اطہار ہیں. اور چنانچہ اہل سنت کے علماء میں مثلا حاکم حسکانی ہیں، وہ شواہد و تنزیل میں نقل کرتے ہیں کہ حضرت علی نے فرمایا کہ ہم ہیں نوقف یوم القیامت بین الجنت والنار، جو ہم جنت و جہنم کے درمیان کھڑے ہوں گے. فمن نصرنا عرفنا، جس نے کبھی ہماری نصرت کی ہوگی ہم اس کو پہچان لیں گے. بسیمہ،
اس کے چہرے سے، اس کی علامتوں سے، نشانیوں سے ہم پہچان لیں گے۔ فَأَدْخَلْنَاهُ الْجَنَّةَ، تو ہم اس کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ وَمَنْ أَبْغَضَنَا عَرَفْنَا، اور جس نے ہم سے دشمنی کی ہوگی ہم اس کو بھی پہچان لیں گے، بِسِیمَا، اس کی علامتوں سے، چہرے سے۔ فَأَدْخَلْنَاهُ النَّارَ، تو ہم اس کو جہنم میں داخل کریں گے۔ حضرت علی لوگوں کو جنت میں داخل کریں گے، وہ لوگوں کو جہنم میں داخل کریں گے، اور فرمایا کہ ہم ہیں وہ جو جنت اور جہنم کے درمیان کھڑے ہو جائیں گے۔ پھر حضرت علی کے بارے میں قسیم الجنت والنار ہونا، اس کے لیے بھی متعدد روایات ہیں، وہ خود ایک الگ مضمون ہے، الگ موضوع ہے، ہم اس میں داخل نہیں ہو رہے ہیں۔ اشارہ ہم نے کر دیا، اگر چاہیں تو آپ ریسرچ کر سکتے ہیں، آپ کو بہت روایات ایسی ملیں گی فریقین کی کتابوں میں جس سے ثابت ہوگا کہ علی قسیم الجنت والنار ہیں۔ ثعلبی نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ الاعراف موضع عال من الصراط، اعراف جو ہے وہ ایک بلند مقام ہے صراط پر، علیہ العباس وحمزہ وعلی بن ابی طالب وجعفر ذو الجناحین یعرفون محبہم ببیاض الوجوہ ومبغضہم بسواد الوجوہ۔ یہ ثعلبی لکھتے ہیں، معروف مفسر ہیں، علماء اہل سنت میں ان کا ایک مقام ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اعراف ایک بلند جگہ ہے صراط پر وہ جو راستہ ہوگا جس سے گزر کے لوگ جنت میں جائیں گے، اس جگہ پر ایک مقام ہے اعراف، بلند جگہ ہے۔ وہاں پر حضرت عباس، حضرت حمزہ، حضرت علی بن ابی طالب، حضرت جعفر طیار وہاں پر کھڑے ہوئے ہوں گے، اور لوگوں کو، اپنے چاہنے والوں کو، محبیہم و ببیاض الوجوہ، لوگوں کے روشن چہروں سے پہچان لیں گے کہ یہ ہمارے چاہنے والے ہیں، اور ان کے سیاہ چہروں سے پہچان لیں گے کہ یہ تاریک چہرے، ان کے دیکھ کر پہچان لیں گے کہ یہ ہمارے دشمن ہیں۔ یہ روایت انہوں نے بیان کی ہے۔ اس طرح کی 25 روایات ہمارے سامنے ہیں، اور ہمارے پاس ہیں، اس وقت موجود ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اس 25 روایات کو پڑھنے کے لیے کتنا وقت چاہیے۔ ایک آدھ روایت ہم انشاءاللہ پڑھ دیں گے، لیکن ایک چیز ذرا سی واضح ہو جائے کہ ہے کیا معاملہ۔ تو ایک بات تو یہ ہوئی کہ اصحاب اعراف کون ہیں؟ ائمہ طاہرین ہیں، یہ وہ رہبر، معصوم رہبر ہیں۔ اس روایت کے مطابق اس میں حضرت عباس و حمزہ اور جناب جعفر کو بھی شامل کیا گیا ہے، لیکن ہماری جو روایات ہیں، جو تفاسیر اہل بیت سے ملی ہیں، اس سے یہ ہے کہ یہ ائمہ اطہار علیہ السلام ہیں، اور یہ بات قرآن سے بھی میل کھاتی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم ہر شخص کو، ہر قوم کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ تو ہر امام اپنے اپنی قوم کے حالات کو دیکھ رہا ہوگا، یا ائمہ اطہار ہوں گے جو اعراف پر ہوں گے۔ اب ایک اور روایت ہے، یہ تو ایک طرح کی روایت ہو کہ یہ اس سے مراد اصحاب اعراف کون ہیں؟ ائمہ اطہار ہیں۔ اچھا، اگر ائمہ اطہار ہیں تو یہ کیسے کہیں گے کہ بھئی ہم کو تو بڑی خواہش ہے جنت میں جانے کی؟ پھر یہ کیوں کہیں گے کہ یا اللہ ہم کو جہنم میں مت ڈال دینا، ان کے ساتھ مت رکھنا؟ یہ کیوں کہیں گے؟ تو اب اس کے لیے دوسری طرح کی روایات ہیں، اگر ان دونوں کو جمع کریں تو بات بالکل واضح ہو جائے گی۔ جب کسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے اصحاب اعراف کے بارے میں پوچھا کہ یہ اصحاب اعراف کون ہیں، اعراف والے کون ہیں، تو فرمایا کہ ہم قوم استوت حسناتہم وسیئاتہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے نیکیاں اور جن کی برائیاں برابر تھیں، جتنی نیکیاں کی اتنی برائیاں کی، جتنی برائیاں تھیں اتنی نیکیاں کی، یعنی گناہ اور ان کے حسنات دونوں برابر تھے۔ فَإِنْ أَدْخَلَهُمُ النَّارَ، اللہ اگر ان کو جہنم میں ڈال دے تو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہوگا، اگر جنت میں بھیج دے تو رحمت کی وجہ سے ہوگا۔ تو وہاں پر کھڑے ہوئے ہوں گے اس امید میں کہ پتہ نہیں ہمارا کیا ہونے والا ہے، ابھی ان کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے، نہ تو یہ جنتی ہیں نہ یہ جہنمی ہیں، اعراف میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اب دو طرح کی روایتیں ہو گئیں، ایک روایت یہ ہے کہ اصحاب اعراف کون ہیں؟ ائمہ طاہرین رہبر ہیں، وہ معصوم رہنما ہیں، اور دوسری روایتیں کیا ہیں کہ وہ مستضعفین ہیں، وہ ضعیف العقیدہ یا ضعیف الایمان یا ضعیف العمل افراد ہیں کہ جن کے اعمال جو ہیں گناہ اور نیکیاں برابر ہیں۔ یہ دو روایتیں ہو گئیں۔
اب اس سے اگر ان دونوں کو ملایا جائے تو بات واضح ہو جاتی ہے کہ اصل میں اعراف ایک جگہ ہے جنت اور جہنم کے درمیان. جب اللہ لوگوں کو جنت اور جہنم میں بھیج دے گا، جو جنت جانے والے جنت چلے جائیں گے، جہنم جانے والے جہنم چلے جائیں گے، تو کچھ ایسے لوگ رہ جائیں گے کہ جن کے بارے میں ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے گناہ اور ان کے نیکیاں برابر ہوں گی. اس وقت اعراف پر کھڑے ہو کر ائمہ اطہار علیہ السلام پوری سچویشن کو دیکھیں گے، اس لیے کہ یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ اللہ نے لوگوں کو اٹھانا ہے. یوم ندعو کل اناس بامامہم، اماموں کے ساتھ اللہ بلائے گا. تو جب خلائق کے تمام حساب کتاب ہو چکا، لوگ اپنے اپنے جگہ پہنچ گئے، جنت چلے گئے، جہنم چلے گئے، کچھ لوگ جو رہ گئے تو اب ان کو چھوڑ کے یہ لوگ جنت میں نہیں چلے جائیں گے. ابھی امام کہیں گے ٹھیک ہے بھئی ہم ان کا بھی تو خیال رکھیں، دیکھیں تو صحیح کون ہے یہ، کہاں یہ گنہگار تو ہیں مگر باہر کیف ایمان ان کا صحیح تھا، عقیدہ صحیح تھا مثلا. تو اب وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. تو یہاں جو آیتیں ہیں یہ کہیں پر تو ان رہبروں کی طرف اشارہ کر رہی ہیں اور کہیں ان ضعیف افراد کی طرف ان کا اشارہ ہے. اس بات کو مزید سمجھنے کے لیے تو اس وقت جو ہے ائمہ ان کی شفاعت کریں گے. جب شفاعت کریں گے تو یہ آیت آپ پڑھ لیجئے تو بات واضح ہو جائے گی. جو آیت نمبر 48 اور 49 پھر سے اگر ہم پڑھ لیں، ہم پڑھ لیں. اور اعراف والے کچھ لوگوں کو جنہیں وہ قیافے سے پہچانتے ہوں گے پکار کے کہیں گے کہ آج تمہارا گروہ کہاں گیا، وہ تو تمہارے کام نہیں آیا اور نہ تمہارا تکبر تمہارے کام آیا. یہ تو بات ہو گئی. یہ لوگ ان سے کہیں گے اور پھر انہی سے کہیں گے کیا یہی وہ لوگ ہیں، یعنی یہ ضعیف افراد جو یہاں کھڑے رہ گئے ہیں ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے ہیں، انہی کے بارے میں تم قسم کھا کھا کے کہتے تھے نا کہ یہ تو اتنے برے ہیں کہ اللہ کی رحمت ان کے شامل حال نہیں ہوگی. اچھا یہ کہنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جن سے بات کی جا رہی ہے وہ کافر نہیں ہیں، مشرک نہیں ہیں. وہ لوگ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو اللہ کو مانتے ہیں اور طنز یہ کرتے تھے ان پر کہ تمہیں اللہ کی رحمت نہیں ملے گی، یعنی ہم کو ملے گی تم کو نہیں ملے گی. تو اللہ کو ماننے والے لوگ تھے وہ جن سے بات کی جا رہی جہنم میں. یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ کافر و مشرک ہی ہونا چاہیے ضروری ان کا. اب پھر ادخلوا الجنت، داخل ہو جا، کیا مطلب؟ ان سے بات کرتے کرتے اب آیت میں نہیں ہے کہ پلٹ کے وہ ان سے کہیں گے، لیکن بات واضح ہے کہ ان سے بات کرتے کرتے جہنم والوں سے یہ کہا جائے گا ان کے بارے میں کہ دیکھو اب یہ تو ان سے کہہ دے گا چلو تم داخل ہو جاؤ. کون؟ جو انتظار کر رہے تھے اعراف میں. وہ جو انتظار کر رہے تھے ان سے کہا جائے گا کہ تم داخل ہو جاؤ جنت میں، تمہارے نہ کوئی خوف ہے نہ تمہیں کوئی حزن ہے. تو اب جو اعراف کی کیفیت ہے اس کمپلیکیشن کو ذرا سے سمجھنے کے لیے اب بات شاید واضح ہوئی ہے کہ ہوگا کیا کہ اعراف ایک جگہ ہے جنت اور جہنم کے درمیان. جنت اور جہنم کے درمیان اس جگہ کا نام اعراف ہے. یہاں پر رہبر بھی ہوں گے اور ان کے ماننے والے بھی ہوں گے. جو ضعیف ہوں گے ایمان میں یا عمل میں، جس کی وجہ سے وہ ابھی رہ گئے ہوں گے اور جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے مگر خواہش رکھتے ہوں گے جنت میں داخل ہوئے. تو جنت میں داخلے کی خواہش ان رہبروں کی نہیں ہوگی، ان لوگوں کی ہوگی. یہ خواہش کر رہے ہوں گے وہاں جائیں، اس لیے کہ وہ رہبر ان سے کیا. اب میں اختتام میں چونکہ ٹائم ختم ہو گیا ہے، 25 روایات ہیں، ان میں سے میں صرف 1 یا 2 روایت جلدی سے پڑھ دوں کیونکہ اس سے بہتر اور تفسیر نہیں ہو سکتی جو ائمہ پیش کریں. تو پہلی تو حدیث یہ ہے کہ تفسیر عیاشی میں امام یعنی امیر المومنین علیہ السلام سے یہ مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ انا یعصوب المؤمنین وانا اول السابقین وخلیفۃ رسول رب العالمین
وَأَنَا قَسِيمُ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَأَنَا صَاحِبُ الْأَعْرَافِ۔ ترجمے کی ضرورت نہیں ہے، بات واضح ہو گئی، ٹھیک ہے؟ یہ مولا کائنات نے فرمایا ہے۔ اور کسی نے جب امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے کہ یہ علی الاعراف رجال سے رجال کون ہیں، یہ کون لوگ ہیں جو لوگوں کو اعراف پر کھڑے ہو کے پہچان لیں گے؟ فرمایا کہ ہم آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آل محمد ہیں۔ لا يدخل الجنت الا من عرفہ، جنت میں داخل نہیں ہو سکتا کوئی جب تک ان کو پہچان نہ لے۔ ولا يدخل النار الا من انکرہم وانکروا، اور جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا کوئی شخص جب تک ان کا منکر ثابت نہ ہو جائے کہ ان کا منکر ہے، اور یہ اس کا انکار کرے، یا تو یہ ان کا انکار کرے یعنی ان سے گویا کہ براءت کا اظہار کرے، یا وہ ان سے کرے۔ ہم سب حدیثوں کو چھوڑتے ہیں، لیکن ایک یہ حدیث ہے، اس سے چونکہ ذرا وضاحت میں زیادہ مدد ملنے والی ہے، یہیں پہ ہم تمام کر دیں گے۔ اگر کوئی بات رہے گی ہوگی اور آپ حضرات کے سوالات کے دوران کوئی بات ہوگی ایسی تو ہم انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے نیکسٹ درس میں، لیکن اس حدیث کو سن لیں۔ یہ علامہ طبرسی نے مجموع البیان میں اس کو نقل کیا ہے۔ یہ بھی امام جعفر صادق علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ اعراف جو ہے وہ ایک بلند مقام ہے جنت اور جہنم کے درمیان، جہاں پر ہر نبی اور ہر خلیفہ اپنے زمانے کے گنہگار مؤمنین کے ساتھ کھڑا ہوا ہوگا۔ جس طرح کسی بھی لشکر کا سردار اپنے ضعیف سپاہیوں کے ساتھ کھڑا رہتا ہے کہ جو تیز اور صحت مند سپاہی وہ تو چلے گئے، گزر گئے جہاں سے گزرنا تھا، کچھ ضعیف ہیں یا کمزور ہیں یا بیمار ہیں یا مجروح جو سپاہی ہیں، اگر وہ رہ جائیں تو ایسا نہیں ہے کہ جو لیڈر ہے یا کمانڈر ہے ان کو چھوڑ کے نکل جائے، وہ کھڑا رہتا ہے جب تک کہ یہ میک شور نہ کرے کہ بھئی یہ بھی آ گئے ہیں ساتھ میں۔ اس طرح وقت سیق المحسنون الجنہ، جبکہ نیک لوگ تو جنت میں جا چکے ہیں، یہ مذنبین جو ہیں یہ گنہگار پیچھے رہ گئے ہیں، تو اس وقت یہ رہبر اپنے انہی کمزور لوگوں سے جو پیچھے رہ گئے ہیں، اعراف میں رہ گئے ہیں، ان سے کہے گا کہ دیکھو اپنے ان بھائیوں کو دیکھو جو تمہاری جنت میں پہنچ گئے ہیں نیکیاں کر کے، تم گناہوں کی وجہ سے رہ گئے یہاں، وہ کتنی تیزی سے چلے گئے، گزر گئے صراط سے، تم پڑے رہ گئے یہاں، ذرا ان کو دیکھو۔ تو اس وقت وہ گنہگار ان مؤمنین کو دیکھ کر کہیں گے آپ پر ہمارا سلام ہو، اور خواہش کریں گے کہ تم تو چلے گئے جنت میں، ہم کو بھی خواہش ہے کہ ہم بھی آ جائیں، اور امید رکھتے ہیں کہ شاید اللہ کی رحمت شامل حال ہو ہم آ جائیں۔ اور یہی مطلب اس آیت کے حصے کا فرمایا امام نے۔ اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ اس وقت پیغمبر اسلام اور ائمہ اطہار علیہ السلام ان گنہگاروں کی شفاعت فرمائیں گے۔ جب ان کی شفاعت ہو جائے گی تو اس موقع پر وہ تو پہلے تو دیکھا ان مؤمنین کو، پھر ان کافروں کو کہ جو جہنم میں ہوں گے ان کو دیکھ کے کہیں گے پروردگار تو ان کے ساتھ ہم کو مت رکھنا۔ اس وقت اصحاب اعراف جو انبیاء اور خلفاء ہوں گے وہ اہل نار سے کہیں گے۔ اب دیکھیں نا کون کس سے کہے گا، ان آیتوں میں بظاہر اتنی وضاحت کے ساتھ معلوم نہیں ہو رہا ہے، لیکن یہاں یہ آیت ہر چیز کو واضح کر رہی ہے کہ اس وقت یہ انبیاء اور خلفاء جو ہیں وہ جہنم والوں سے کہیں گے کہ ہاں بھئی کہاں گئے تمہارے، تم تو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے تمہارے گروہ نے، تمہارے تکبر میں۔ اور اس کے بعد وہ کہیں گے ان کی طرف اشارہ کر کے جو کمزور گنہگار رہ گئے ہوں گے یہاں، جن کو شفاعت کی ضرورت ہے، ان سے کہیں گے کہ بھئی ہاں دیکھو کیا تم ان کے بارے میں کہتے تھے نا کہ ان کو اللہ کی رحمت نہیں ملنے والی ہے، اب دیکھو
اللہ کے حکم سے ان کی شفاعت ہو گئی ہے، اور ان کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ ادخلوا الجنت لا خوف علیکم، داخل ہو جاؤ جنت میں، تمہارے نہ کوئی خوف ہے نہ حزن۔ یہ مفہوم ہوا ان پوری آیات کا۔ انشاءاللہ اگر کوئی کنفیوژن رہ گیا تو بعد میں انشاءاللہ اس پر گفتگو ہو جائے گی، ابھی ہم فی الحال اس کو یہیں پر تمام کرتے ہیں۔ پروردگار انشاءاللہ ہمیں ان افراد میں شامل کرے جن کو شفاعت اہل بیت پہلے ہی نصیب ہو جائے، اور ہم پہلے ہی انشاءاللہ جنت میں پہنچ جائیں انشاءاللہ۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔